ابھی وہ ٹائٹینک جو شپ تھی جسے دنیا کے بہترین دماغوں نے مل کر کے بنایا تھا، جانتے ہیں ان کے بنانے والوں کا اور شپ کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ تقدیر بھی اس کو نہیں ڈوبو سکتی. دعویٰ تھا ان کا، ڈوب گیا، زندہ نہیں بچے لوگ. اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے، یہ تو سن 1912 میں، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو اپریل سن 1912 یا 11 میں ایسا ہوا ہے ٹائٹینک کا معاملہ، زیر آب ہو گیا. اس کو دیکھنے کے لیے بھی 18 جون کو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، جس میں پاکستان کے 2 بلینئر تھے، باپ بیٹے، داؤد اور سلیمان. داؤد نام ہے باپ کا، سلیمان نام ہے بیٹے کا، اور 3 اور ہیں جس میں وہ ایک کیپٹن ہے اس کا جہاز کا، وہ شپ کا کیپٹن ہے، اور 2 اور برطانوی بلینئر ہیں. یہ 5 لوگ تھے. ابھی ٹائٹین نام ہوتا، پہلے کا نام ٹائٹین، یہ نام ہی بڑا عجیب و غریب ہے، دونوں نہیں بچے جی. وہ ٹائٹینک بھی گیا، ٹائٹین بھی گیا. اس میں 5 لوگ تھے، اس میں تو بے شمار لوگ تھے. تعداد آپ انٹرنیٹ پہ مار کے دیکھ لیں، انگلش میں پوری تفصیل آ جائے گی جی. یہ 5 گئے. ان کی خواہش کیا تھی؟ مریں گے تو امریکہ میں رہ رہے، امریکہ کے قبرستان میں دفن ہوں گے، پاکستان میں لا کر کے دفن کر دیں گے، یا جہاں وہ چاہیں گے وہاں. یہ تمنا تھی. ان کو کیا معلوم بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں مرنا ہے، کس زمین میں مرنا ہے. اللہ جانتے ہیں. یہ 5 لوگ تھے. اللہ فرما رہا ہے جہاں ہم نے لکھ دیا ہے کہ تمہیں وہاں مرنا ہے، وہاں فری میں بھی جا سکتے ہو، اور ہمیں ضرورت پر، ہم چاہیں تو ہم تم کو مجبور کریں تم پیسے دے کر وہاں پہنچو. یہ پیسے دے کر پہنچے. ہر ایک نے 2.5 لاکھ امریکی ڈالر دیے ہیں، ہندوستانی 2 کروڑ روپیہ. یعنی ایک آدمی کا، ایک مسافر کا جو کرایہ لگا ہے وہ 2 کروڑ لگا ہے. یعنی 2.5 لاکھ امریکی ڈالر، یعنی 2 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے. رب تعالیٰ نے کہا موت یہاں لکھی ہے، پیسے دے کر کے آؤ یہاں پر، تم پیسے خرچ کر کے یہاں آؤ، تمہاری موت ہم نے. اور وہ بھی 1500 فٹ سمندر کے اندر، 1500 فٹ، 1500 فٹ نیچے. یہ تمہاری قبر ہے، یہ تمہاری قبر یہاں ہے. تم کو کیا معلوم؟ ہم کو معلوم ہے. یہ ہمارا رب ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت، آدمی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آدمی کے بے ہوش اور مر جائے گا آدمی جی. رب تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت آدمی خالی تصور کر لے ہلکا سا تو. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ زمین میں مرنے والا ہے. پیسے دے کر بلا لیتا ہے، چل پیسے دے اور یہاں آئے، ہاں مرنا ہے تجھے، کس زمین میں مرنا ہے تجھے؟ 1500 فٹ نیچے سمندر کی گہرائیوں میں تجھے مرنا ہے. آ جا ادھر، چل. کیسی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے یار، کمال کی کتاب ہے. کائنات میں ایسی بک موجود نہیں ہے. یہ ہم کو دی گئی تھی، ہم کو دی گئی تھی. یہ ہم نے اسے تاکہ نسیاں کے اوپر رکھ دیا ہے. جمعہ ہے، کوئی اور نظمیں پڑھ رہے، نعتیں پڑھ رہے، ساری چیزیں. ارے بھائی اس کو کون سمجھے گا، اس کو کون پڑھے گا؟ یہ نعتوں میں لگے. ارے بھائی وہ سب اصل نہیں ہے، اصل یہ کتاب ہدایت ہے جو تم کو دی گئی ہے. گا رہے گا رہے گا رہے. چھی 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 چھی. وہ دونوں توپ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ قلعہ کے فصیلیں گرا دی جائیں، قلعہ کی برجیں توڑ دی جائیں. توپ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے مکھی ماری جائے جی. توپ دے دی گئی ہے، مکھیاں مار رہا ہے مسلمان، گانے گا رہا ہے گانے. اس قوم کی بدنصیبی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے جی. ایسی کتاب. یہ علامہ اقبال نے کہا خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. تو قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہوا ہے، اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے. زمانے کا شکوہ کیسے کرتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. آج جو ہم ذلیل ہیں، پھٹی ہوئی ٹوپیاں ہمارے سروں کے اوپر ہیں،
تو ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے۔ ارے بھئی کیا پھر تیرے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ ذلیل کہیں کے، تاج تیرے سر سے اترے کیوں؟ ٹوپی پھٹی تیرے سر پہ آئی کیوں؟ تو خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اب زمانے کا شکوہ، اے چو شبنم برزمی اوفتندئی، اے وہ قوم جو اوس کی طرح، شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اغیار تجھے اپنے پاؤں تلے رود رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، در بغل داری کتاب زندگی، ایک زندہ کتاب تیرے بغل میں رہتے ہوئے تم مردہ ہے، اس سے بڑا افسوس اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی اوفتندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔ ایک زندہ کتاب بغل میں رکھتے ہوئے آدمی اس قدر ذلیل ہو، ایسی قوم تف ہے ایسی قوم کے اوپر۔